کو تھوڑا سا تعارف کرا دوں. میرے والد نے PhD کی تھی, بچپن امریکہ میں گزرا 1971 to 74. تو وہاں کے اسکولوں کی پڑھائی ذرا ڈفرینٹ تھی. وہاں پر اچھلتے کھولتے پڑھتے تھے, کوئی ٹینشن نہیں تھی. جیسے پاکستان آئے نا جی, نمبرز, گریڈس, اور ہر ایک نے کہا کہ نمبر کاٹا آن کے تھے ریڈی لاؤ گے. یہ KFC تو تھے ہی نہیں سر, یہ میکڈونلڈز ہم نے دیکھا تو اس زمانے میں یا ڈاکٹر بن جاؤ یا انجینئر بن جاؤ, باقی سارے مر جاؤ. تو دیٹ واز دا کانسیپٹ سوسائٹی. ایسے ہی سر مجھے تو آن لرن کرنا پڑ گیا. اور اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کس کلاس میں ہیں تو مجھے لگتا ہے میں کلاس 4-5 میں ہوں. ہاں جی, اس کی میں وجہ بتاؤں گا آپ کو. 1945 میں سر جو پیپر آیا نا سائنس کا, انڈیا پاکستان اکٹھے تھے, اس کا جو پہلا سوال تھا وہ یہ تھا, سائنس کا پیپر تھا کہ سردیوں میں دن چھوٹے کیوں ہوتے ہیں اور گرمیوں میں دن بڑے کیوں ہوتے ہیں. یہ سوال تھا پہلی جماعت کا. تو ہم نے یہ سوال پوچھنا شروع کیا لمس کے دوستوں سے, IBA کے دوستوں سے, ہم نے بیچلرز کے اسٹوڈنٹ سے پوچھا, ماسٹرز کے اسٹوڈنٹ سے پوچھا, تو الحمدللہ کسی کو جواب ہی نہیں آیا. آج کل دن بڑے ہیں, سردی میں چھوٹے تھے. ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ anybody can tell? سن موومنٹ ہے, سن کی موومنٹ ہے, سن اسٹیشنری, ہاں لیکن موو کر رہا ہے جی. ارتھ کی موومنٹ ہے, ارتھ کی موومنٹ ہے, سن کے زیادہ قریب ہوتی ہے, ارتھ سن کے زیادہ قریب ہوتی ہے, کچھ دور ہوتی ہے. ہاں اس اینگل سے نمبر تھوڑے سے بڑھ کر 35-40 پر چل جائے گا. اب گھبرائے نہیں سر, کیونکہ جو صحیح جواب تھا نا وہ ہم نے ہمارے PhD پروفیسرز کو بھی نہیں آ رہا تھا اور ڈینس کو بھی نہیں آ رہا تھا. ہم نے وائس چانسلر سے پوچھا, ان کو بھی نہیں آ رہا تھا. تو سر جواد صاحب آپ کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں سر تھوڑی دیر کی اگر ادھر آئیں. تو یہ جو دنیا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ یہ 23.5 پہ ٹلٹڈ ہے, 23.5 ڈگری پر ٹلٹ ہے. تو جن مہینوں میں دنیا ادھر ہے تو ناردرن جو ہیمسفیئر ہے, ناردرن ہیمسفیئر, اس میں امریکہ بھی آتا ہے, یورپ بھی آتا ہے, ٹرکی بھی, پاکستان بھی. تو یہ والا جو علاقہ ہے یہ سورج کے زیادہ قریب ہے, یہ دور ہے. یہاں پر ساؤتھ افریقہ ہے, ساؤتھ امریکہ ہے, آسٹریلیا ہے, اور یہاں پر انڈونیشیا ہے. یہاں پر سورج کم پڑ رہا ہے اور یہاں پر سردیاں ہیں. اس طرح گھومنے سے دن رات پیدا ہوتے ہیں, اس طرح گھومنے سے دن رات پیدا ہوتے ہیں, سورج کے گرد گھومنے سے موسم پیدا ہوتے ہیں, اور اس اینگل کی وجہ سے دن چھوٹے بڑے ہوتے ہیں. ابھی ایسے اسی اینگل پر ادھر آئے گا سر, اسی اینگل پہ, اور جب ان مہینوں میں ادھر آ گیا نا تو پاکستان دور ہو گیا, ساؤتھ افریقہ, ساؤتھ امریکہ قریب ہو گیا. تو اب پوائنٹ یہ تھا کہ شاہد قریشی کو اس کا اسکول, کالج, یونیورسٹی, لمز, MBA, PhD ایک بنیادی سوال سمجھا نہیں سکا. ایک بنیادی سوال اس کو اس کا علم نہیں ہے. آپ کے خیال میں سوال کا جاننا ضروری تھا, زیادہ ضروری تھا, بہت ضروری تھا, یا بہت ضروری تھا؟ بہت زیادہ کیوں ضروری ہے سر؟ میں گجرا والا کہ ایک بندہ نے کہا کہ سر ڈاکٹر صاحب روٹی کھانے سے زیادہ ضروری ہے. میں نے کہا یہ تھوڑا سا کم کر دو یار. کہتے نہیں کاٹے نہیں کرنا سر, جزاک اللہ. تو اس کو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ وجہ کیا ہے. انہوں نے یہ بتایا, وہ جو پروفیسر صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ جو ٹریفک لائٹ ہے نا سر, ٹریفک لائٹ کو جاننا ضروری ہے سر. جو ٹریفک لائٹ کو نہ جانے اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے ان پڑھ ہے, جاہل ہے. وہ کہہ رہے جی سرخ بتی مجھے نظر, میں سرخ کو سبز مانتا ہوں, میرا جسم میری مرضی. مطلب آئی ڈونٹ کیئر, میرا جسم میری مرضی, میرے نزدیک سرخ سبز ہے. تو اس کو کیا کہیں گے یار, ہی از گون میڈ, ہی از گون میڈ, اور یہ خود بھی مرے گا اور ساتھ 2-4 لوگوں کو اور بھی مروا دے گا. تو ان صاحب نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب ایک ٹریفک لائٹ کو نہ جاننا ظلم ہے, اور اس کو جاننا بہت ضروری ہے. اس کائنات کے خالق نے سورج کو آپ ہی نشانی بنایا ہے دنیا کو. جو اس نشانی کو نہیں جانتا نا جاہل ہے. ان فی خلق السماوات والارض, بے شک آسمان اور زمین کے بنانے میں, واختلاف اللیل والنہار, اور دن اور رات کے آنے جانے میں, لآیات لأولی الالباب, عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے. بکری کے لیے نشانی ہے اس میں. بکری کو کہ بکری صاحبہ یہ دیکھیں 23.5 وہ کی کہے گی میں سے کیا مراد ہے؟ پٹھے. کراچی والے چارہ کہتی ہیں اور گجرانوالہ لاہور میں, یعنی اس کو یہ میریکل نظر ہی نہیں آئے گا. جو اپنی دنیا پیدا کرتے ہیں نا لوگ. مجھے جس بندے نے ہائر کیا تھا نا وہ میٹرک پاس تھا, لم سے فارغ ہونے کے بعد.
آپ لم سے MBA کر لیں, آپ جوائن کریں گے کسی بندے کو جو میٹرک پاس نہیں کریں گے نا. تو آئی جوائنڈ ہم. وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرا کم ہی ہے گا, میں لمز اور آئی بی دے لوگوں ہائر کرتا ہوں. میرے کو 2000 بندے نے, اور یار جڑے لوگوں نے کم کرانا پیندا ہے بڑے انہاں کو فیصلہ ہی نہیں ہوندا. یہ ڈیسیجن میکنگ کی پاور ہی نہیں ان کے اندر یار. انگریزی اچھی بولتے ہیں and they're very good in presentations but the decision making quality. تو میرے پیارے ساتھیوں پھر وہاں سے میں جرمنی چلا گیا, جرمن زبان سیکھی اور جرمنی میں PhD کرنے کا موقع ملا. السلام علیکم سر, ویلکم سر. تعلیم بنائیں سر. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ سر. I think just a little bit of, I don't have a long speech, but I just would want to kind of, or break the ice, whatever you may call it. And two things that I want to talk about. Ek hai ki it's about you, and the second thing it's about what KFC can really help you. Again, it's you. So, one thing is that, with اتنی rapidly evolving دنیا ہے جہاں پہ اتنی زیادہ changes آ رہی ہیں, there's a constant need that whatever that you will learn today might not really be relevant, tomorrow. So you got to continuously keep upskilling yourself, and that's how the tomorrow is going to be. Tomorrow is challenging for you and for us as well. There are many things. So we just had a leadership time last week. اگر آپ کو پتا ہو کہ ہم leadership meet up تھا ہم وہاں پہ, تو all the emphasis and all the conversation was about how the leadership will actually upskill. ان کو کیا چیزوں کی ضرورت ہے, right? And then we have to learn, and we also have to upskill and learn new things that are happening. So there's so much that is happening on the technology front. There's so much that is happening on so many other areas. So what is really needed, whether you eat at KFC or whether you go somewhere else, it's very, very paramount that you keep your, what should I call it, the learning chamber open. Keep that learning chamber open for you. What you need to really do is کہ جو کل سیکھا تھا وہ شاید اب ریلیونٹ نہ ہو, تو اس کو آپ نے آف لوڈ کرنا ہے اور آج سیکھنا ہے اور اس کے لیے کل کے لیے تیار ہونا ہے. And then وہ شاید کل پھر ریلیونٹ نہ ہو, وہ آپ کو شاید چھوڑنا پڑے گا, اور پھر آپ نے you will have to learn new skills. چیکا فل ایک چین ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی. چیکا فل ایک ایسی چین ہے جو کہتی ہے اتوار کو ہمارا بزنس بند ہوتا ہے. یار فوڈ چین اتوار کو بند ہو, جس بندے کو ہم ہائر کریں گے نا وہ بندہ حلف اٹھائے نہ وہ لیسبین ہے نہ گے, اور وی پریفر میریڈ پیپل, یہ زیادہ رسپانسبل ہوں گے. ہم فیملی سسٹم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, خاندان مضبوط بنے. تو $30-40 میں کام شروع ہو گیا. 400 تھے 80 تک کرنے تھے نا, 30-40 میں کام شروع ہو گیا اور $1 بلین کی بنیاد رکھی جائے. اصلی کہانی ہے ویڈیو بھی دکھائیں گے. رخسانہ باجی کو گاؤں سے باہر ایک کمرہ ٹوٹا ہوا نظر آیا. ان کے کہتا کمرہ کہتا ہے یہاں کیا کر یار یہ بس فالتو گرانا ہے کسی کا. ان کے جب تک نہیں کراتے مجھے دے دو. انہوں نے کہا یار کرایہ نہیں دیتے, اتنی بری حالت میں ہے, خود ہی صفائی کر لو رہ لو, بس جو ٹیکس ہوتا ہے نا سال کا $150 وہ دے دیا. اس نے کہا آئی نیڈ اٹ. رخسانہ باجی نے کیا کیا, لکڑی ہتھوڑیاں کین لیے, 2-4 ہمسائیوں کو دیا اور جا کر اس کو ٹھیک کر دیا, صفائی کی. یہ لکڑیاں کہاں سے ملیں گی, اس کو شہد کے چھتے کہاں سے ملیں گے, چولہا چاہیے پرانا. ان کا جی نیا چولہا نہیں خریدیں گے, ٹرک چاہیے, ٹرک کہاں سے ملے گا. بس بابا جی امریکہ نے کہتے ہیں یار ٹرک لے لو لیکن پیٹرول اپنا. اور اس کے بعد ان کو کچھ ماسکیں چاہیے, محلے سے ماسکیں ملیں. ان کو کنونس کیا بہنوں تم جو اسکالرشپ لیتی ہو زکوٰۃ لیتی ہو میرے ساتھ کام کرو, اگر پرافٹ ہوگا اس میں تم حصہ دے دو. اس نے ایک گاؤں میں ایک دکاندار ہے, اس کے بعد گئی پیارے بھائی گڈ مارننگ, آپ کے یس ہاؤ آر یو سسٹر. اس نے کہا کہ ابھی بات کرنے کا طریقہ پڑے گا, اگر آپ نے سر مارے گے لوٹے گے ہماری ہیلپ کریں تو آپ نے آپ کو گرا دیا. علامہ اقبال کہتے ہیں کسے نہیں ہے تمنا سروری, لیکن سروری کہتے ہیں اونچی کوشش. سرور کون نہیں چاہتا کہ وہ اونچی جگہ پر نہ جائے, آپ چاہتے نا جائیں. اقبال کہتے ہیں خود ہی کی ہو جس میں موت
او سر یہ کیا ہے؟ اس میں میرا سیلف مارکیٹ سر پیر بھائی صاحب سے مارے گلوٹی کا سر پروموشن کرتے ہیں، یہ خود ہی کو مار دیتے ہیں. ہمارے ایم بی اے کے لڑکے آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سر ایک نمبر سے ایک ریٹ جا رہا ہے سر پلیز، کہتے ہیں آپ نے خود ہی کا انتخاب کیا. تو یہ ہمیں سیکھنا ہے، یہ ہم نے نقصان کو برداشت کرنا نہیں. مجھ سے غلطی ہوئی ہے نا، آئی ول ایکسیپٹ دیٹ. وہ جو بچہ کر لے گا نا، تو میرے پیارے عزیزو رخسانہ باجی کو رزقانی بھی تھی. اب اس کے نا کینڈلز بکنے لگ پڑے، چیزیں بکنی شروع ہو گئیں. آنٹرپرینیورز لوورسٹ ہائی ریٹرن. رخسانہ باجی نے 4 جوڑے بنائے، 2 جوڑے اپنے بچوں کو بنائے، اور بچے کیٹ واک کرتے ہوئے ساتھ جا رہے ہیں. اور آج بڑے عرصے بعد بچوں نے اپنے آپ کو بہتر دیکھا، ماں بھی خوش، اور 2 کپڑے بک گئے اور وہ بھی کام شروع ہو. رخسانہ باجی ایک دن کینڈلز بنا رہی ہیں، برف پڑی ہوئی ہے، سردی ہے، ہاں جی سردی ہے. کینڈل بناتے بناتے ایک ہاتھ جواز میں ادھر لگ گیا، ایسے ایک اور آئیڈیا آ گیا، لپ بام. یعنی یہ آئیڈیاز کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان کو ایک کتاب ملتی ہے، اس کتاب میں ریسیپی مل جاتی ہے، لپ بام بنتی ہے، اور لپ بام، اور وہ کہتی ہے کہ میری جو پروڈکٹس ہیں اس میں کیا خوبی ہے، ڈاؤن ہوم، بیسک، نیچرل، سمپل، ہینڈ میڈ ہیں. اور یہ چیزیں کلک چھوٹے سے گاؤں سے ٹیک آف کرتی ہے، اور وہ چیزیں اتنی پاپولر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں نا یہ پروڈکٹس نہیں بیچ رہی، میں کیا کام کر رہی ہوں، میں لوگوں کو نیچر کے قریب لانے کا کام کرتی ہوں. میرا بزنس کیا ہے، آئی برنگ دیم کلوز ٹو نیچر. رخسانہ باجی 1993 میں 44 امپلائیز ہیں، $3 ملین کی سیلز ہے. 1997 میں $177 ملین کی کمپنی ہو جاتی ہے. نیچرل پروڈکٹس، کیمیکل فری، پرزرویٹو فری. اور یہ کٹ میں نے بھی خریدی ہوئی $20 کی. وہ کہتی ہے کہ ہیں پروڈکٹس خواتین کی، لیکن 10 کی لگی، آپ خریدیں گی پاپا جی والی کاسمیٹکس؟ وہ کہتی ہیں آئی ڈونٹ کیئر، میرا جو خالص پن ہے نا وہی بکوائے گا. تو اس کی جو پیورٹی ہے اتنی غالب آتی ہے کہ رخسانہ باجی $1 ارب کی کمپنی بیچتے ہیں، اور اس کا نام ہے برڈس بیز. اور کاسمیٹکس میں ہیں، آپ گوگل کر لیں، یورپ، امریکہ، جاپان. اس کے بعد ایک اور کمپنی کھولتی ہے جس کے اندر وہ بچوں کے لیے پروڈکٹس بناتی ہے. کیا میں نے اپنی فالتو چیزوں کو KFC میں ہوں، گھر میں ہوں، محلے میں ہوں، رشتہ داروں میں ہوں، برادری میں ہوں. اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک امریکی پروفیسر سیرسمتی نے کہا nobody is poor. کوئی آدمی غریب نہیں ہے، اس کی سوچ اس کو پور بناتی ہے، اس کی سوچ اس کو غریب بناتی ہے. تو میں نے ایک پروفیسر سے یہ بات کی، ڈاکٹر شاہد اقبال بھی یہی شاعری نہیں کرتے ہیں، ایک فخر ہے جس سے کہاں تھا ہے جہاں مانے. تو یہ ہمیں وہاں سے سیکھنے کا موقع ملا. رخسانہ باجی کہتی ہیں کہ جناب میرے لیسنس کیا ہیں، اگر آپ بھی میری طرح کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ تیار کرو اپنے آپ کو. میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں، پانی نہیں ہوگا تو کیا کریں گے، جیل سے لے لیں گے. گاڑی نہیں ہوگی تو کیا کریں گے، سائیکل پہ چلے جائیں گے. سائیکل نہیں ہوگا تو پیدل چلے جائیں گے. ابھی کراچی میں مجھے کسی آدمی نے اپنے گھر آنے کی دعوت دی، ملینیم مال کراچی کے پاس. انہوں نے ڈاکٹر صاحب الحمدللہ ہم نے اپنی فیملی نے اپنے آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان اور اسٹیٹ ان کی وابدہ کے الیکٹرک کی مطابقی سے نکالی. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے سر ہمارا 7 مرلے کا گھر ہے، 7 مرلے کی چھت کے اوپر ہمارا بکری فارم ہے، وہاں پر کچن گارڈننگ ہے، انار، پپیتا، امرود، موسمی کے باغ لگے ہیں، مچھلی کا ایک چینل مچھلیوں کا ہے. اور ڈاکٹر صاحب ہم نے 6 سال سے برالر موڑی نہیں کی، اور جب سے ہم گئے ہیں ہماری میڈیکل کی ضرورتیں ختم ہو گئی. اوپر ہم نے سولر لگا لیے، اور وی آر لیونگ ان آرگینک اینڈ نیچرل لائف. وی آر 60 years old when we move like in یوگا ہم کرتے ہیں. 70 سال والے 20-30 سال کا ہم اس کو ہوگی. یہ ضرورت ایسے کاموں کے بعد پیدا ہوگی. ہمیں KFC میں اچھا کام کرنے کی ضرورت کب آئے گی؟ جب میں انٹلیکچولی اسٹرانگ ہوگا، میں فزیکلی اسٹرانگ ہوگا، میں ایموشنلی اسٹرانگ ہوگا، تو تب ہوگی. ادروائز تو ہم برادر مرغی کی طرح گرتے رہیں گے. رخسانہ باجی نے کہا چھوٹے اسٹیپس لینا. رخسانہ باجی نے $40 ملین کی چیریٹی، بڑی کمپنی، کارخانہ بڑا ہو گیا، انجینئرز بھی رکھے گئے. تو 1 بلین میں سے 1000 میں سے 40 روپے اس نے. کیا اسکول کالج یونیورسٹی میں یہ راز بتائے گے؟ یہ MBA میں بتائیں گے؟ تو اس چیزوں کو ہم نے جب KFC ساؤتھ میں اپلائی کیا تو چند ہی ہفتوں میں ہمارے بہت سارے RDMs کو اتنی چیزیں نظر آنی شروع ہو، فالتو چیزیں، ایسے ریسورسز، ایسی مشینیں، ایسی جگہ، ایسا کونا، وہاں سے ایک امکانات کی دنیا نکلنی شروع. یہ سم تھنگ ہیپن یار.
واو اللہ میاں جی یو آر گریٹ، یو آر امیزنگ. سرندیپ راجا جو تھے وہ شپنگ ٹریول کرتے تھے، ہر ان کو ایڈونچر ہوتے تھے، اس ایڈونچر میں نئے لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی، تو اس سے بن گیا سیرنڈیپٹی، حیرانی کے واقعات کا پیش آنا. جب حیرانی کے واقعات بار بار آتے ہیں تو آدمی ہمبل ہوتا ہے، اور حیرانی کے واقعات آج بھی پیش آتے ہیں، اسی لمحے بھی پیش آتے ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب موبائل میں سم نہ ہو تو میسج آئے گا، موبائل سے سم نکالیں گے میسج آئے گا. اسپریچول ماڈل سے سم نکلی ہوئی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا میسج بھی نہیں ہوگا. یہ آپ کے ساتھ آج بھی میریکل ہو چکے ہیں، سینکڑوں کی تعداد ہو چکے ہیں. تو اتنے سرپرائزز ہیں. تو اس دعا کے ساتھ کل انشاءاللہ ہم کیا کریں گے. تو یہ کمپنی کے ایک پہلو ہم نے دیکھا. تو یہ جو سکلز ہیں نا، یہ صرف بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، اچھے ہسبینڈ کے لیے، اچھے فیملی کے لیے، اچھے اسپاؤس کے لیے، ایک اچھے امپلائی کے لیے، اچھے CEO کے لیے، اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو ڈسکور کرنا.